ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس ایک صاحب آئے، دل کے پیشنٹ تھے، کہتے ہیں میں بہت پریشان رہتا ہوں، ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ کسی بھی وقت مر سکتے ہیں۔ بہت ٹینشن میں تھے کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا آپ کسی بھی ٹائم پہ، آپ لوگ ذرا سینٹینس کمپلیٹ کریں گے نا تو مجھے بات چیت میں آسانی ہوگی، تاکہ مجھے لگے گا کہ آپ میرے ساتھ شریک ہیں۔ پریشان ہو کے آئے کہ ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ آپ کسی بھی ٹائم پہ مر سکتے ہیں۔ میں نے پھر اس کی تسلی دی، میں نے کہا بھائی کوئی بھی دنیا میں کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا، یہ ایک ایسا کام ہے جس میں خصوصاً پاکستان میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے ہاں زندہ رہنے پر کچھ مسائل ہیں، اگر آپ مرنا چاہیں تو پھر گورنمنٹ کی طرف سے، ڈاکٹروں کی طرف سے، مختلف اداروں کی طرف سے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ تو موت تو ایک ایسی چیز ہے جو 100% یقینی ہے، لازمی ہے، جس سے دنیا میں کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو 950 سال کی زندگی دی تھی، زندگی تو اس سے بھی زیادہ تھی، 950 سال تو آپ کے تبلیغ میں گزرے ہیں، وہ بھی چلے گئے بھائی دنیا سے۔ تو یہ زیادہ بڑا ایشو نہیں ہے کہ کون کب مرے گا، کیوں مرے گا، کس وجہ سے مرے گا، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ ہمارے ایک ریلیٹیو تھے جو بہت زیادہ صحت کا خیال کیا کرتے تھے، اب بھی ہیں، اللہ ان کو حیات دے، خاص طور پہ شوگر سے بہت زیادہ بچتے تھے، پھر بھی شوگر ہو گئی ان کو۔ میں نے کہا بھائی آپ تو اتنا زیادہ احتیاط کرتے تھے، آپ کو شوگر کیوں ہوئی؟ تو انہوں نے میری حیرانگی کو دور کیا یہ کہہ کے بھائی مرنا نہیں ہے کیا؟ مرنا تو ہے نا، کوئی بھی کسی طریقے سے۔ بہاری زبان آپ نے سنی ہوگی، بہاری لوگ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، ان کی کہاوتیں اور مثالیں بڑی مشہور ہیں، کہتے ہیں جو نہ کٹے آری سے وہ کٹے بہاری سے، یعنی بات چیت میں بڑے ماہر ہوتے ہیں وہ۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہنے لگے، بہاری تھے وہ، تھے کیا ہیں ابھی بھی، وہ کہتے تھے بھائی جب انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے، حالانکہ کوئی لاجک بنتی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ جو میری بہنیں مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان سے بھی مخاطب، تو جب انسان پہ کوئی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے، حالانکہ کتے کی پہنچ وہاں تک ہوئی کیسے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن کتا کاٹ لیتا ہے۔ تو ایک صاحب گئے نا کسی کے گھر، کتا بھونک رہا تھا بہت زیادہ، تو وہ ڈر گئے، تو میزبان نے کہا کہ آپ نے وہ مثال نہیں سنی ہے کہ بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں ہیں، تو آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے تو سنی ہے، پتہ نہیں آپ کے کتے نے بھی سنی ہے کہ نہیں سنی ہے، اس کو یہ بات معلوم ہے کہ نہیں۔ تو یہ ایک حقیقت ہے بھائی، ہم سب نے دنیا سے جانا ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کے استاذ تھے مفتی محمد شفیع صاحب، جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاذ ہیں، والد ہیں سوری۔ تو ایک دفعہ ان سے مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب میری شادی ہوئی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ کسی وقت میرے والد کی بھی نکاح ہوا ہوگا، پھر میرے دادا کا بھی کسی ٹائم پہ نکاح ہوا ہوگا، تو وہ تمام چیزیں ونس اپون اے ٹائم بن گئی ہیں، وہ تمام واقعات کیا بن گئے ہیں؟ ونس اپون اے ٹائم۔ ہمیں کوئی چیز نہیں لگ رہی ہوتی، آج ماشاءاللہ یہ دولہا بیٹھے ہوئے ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ جی مشتبہ صاحب، اللہ دیکھ دو ہمارے یہاں ینگ دولہا یہ مسلمانوں میں ہی کلچر رہ گیا ہے، 2 دانت کے دولہا صرف آپ کو مسلمانوں میں ملیں گے، آپ باہر ملکوں میں جائیں نا 55 60 70 یہ چل رہا ہے۔ یہ نکاح کی جو ایک خوبصورت بندھن ہے یہ صرف صحیح معنوں میں مسلم سوسائٹی میں رہ گیا ہے، اسی وجہ سے فیملی سسٹم آپ دیکھیے گا 20-30 سال کے بعد مسلمانوں کا ہی رہے گا، باقی سب ختم ہو گیا، چچا ماموں خالہ پھپھی تایا سب مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں؟ شارٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ نکاح جب ختم ہوگا تو خاندان ختم ہوں گے نا۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں نوجوان دولہا دیکھتا ہوں کہ بھئی صحیح ماشاءاللہ صحیح چل رہے ہیں بھی الحمدللہ، لوگ اس یورپین تہذیب سے، مغربی کلچر سے جس نے ہمارا خاندانی نظام تباہ و برباد کرنے کی ٹھان لی ہے، جیسے خود تباہ ہو گئے ہمیں بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں، تو پورے طور پر ابھی ہم الحمدللہ اس سے متاثر ہوئے نہیں۔ تو میں بتا رہا تھا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ میں سوچتا تھا کہ کبھی میرے والد کی بھی شادی ہوئی ہوگی، دولہا بنے بیٹھے ہوں گے، والدہ دلہن بنی بیٹھی ہوں گی، پھر کبھی میرے دادا کی بھی، تو کیسے ٹائم گزر جاتا ہے۔ تو ہمارے حضرت نے فرمایا آپ تو دادا دادی کا سوچتے ہیں، میں سوچتا ہوں ایک دن آدم علیہ السلام کی بھی شادی ہوئی تھی، وہ بھی سب سے عظیم واقعہ تھا، ہزاروں سال گزر گئے بھائی، گزر گئی گزران، کیا جھوپڑی کیا میدان، آج ہم یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، آج دولہا کی ماشاءاللہ شادی ہو رہی ہے، ایک دور آئے گا ان کے پرپوتے کہہ رہے ہوں گے ونس اپون اے ٹائم ہمارے پردادا کی بھی شادی ہوئی۔ اتنی جلدی اور اتنی سپیڈ کے ساتھ ٹائم گزر رہا ہے دنیا میں میرے بھائی، کسی بھی چیز کو روکنا اگر ناممکن ہے، تیز رفتار ٹرین کو روکا جا سکتا ہے، ہوا میں اڑنے والے جہازوں کو روکا جا سکتا ہے، میزائلوں کو روکا جا سکتا ہے، خلا میں جانے والے سیاروں کو روکا جا سکتا ہے، ٹائم کو روکنا کسی کے سوری میں کراچی کا ہوں تو تھوڑا باپ دادا پہ آ جاتا ہوں، کسی کے فادر میں دم نہیں ہے، تھوڑا اس کو ہم
مہذب کر لیتے ہیں. کسی میں دم نہیں ہے کہ ٹائم کو روک کے دکھائے. غلط تو نہیں کہہ رہا, کیا خیال ہے بھائی؟ اب ٹائم کو روکنا چونکہ ممکن نہیں ہے. ہم بچے ہوتے ہیں, جوان ہوتے ہیں, پھر بوڑھے ہو جاتے ہیں. جب جوان ہوتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں ہم ہمیشہ ایسے ہی چمکتے دمکتے رہیں گے, لیکن نہیں بھائی, آہستہ آہستہ بڑھاپا آنا شروع ہوتا ہے. اس کی سب سے پہلی علامت ہوتی ہے بال کا سفید ہونا. خواتین کے سر کے بال سفید ہوتے ہیں, مردوں کی داڑھی کے بال, سر کے بال سفید. آپ دیکھتے ہیں کہ جب پہلا بال سفید ہوتا ہے تو ہم چپکے سے لے جا کے بغیر کسی کو بتائے, بیگم کو بھی نہیں پتا چلنے دیتے, اور وہ بال توڑ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں, اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں میں ابھی بوڑھا نہیں ہوں, یہ تو اصل میں کوئی وائٹامن تھا جو آگے پیچھے ہو گیا تھا. ہو جاتا ہے پانی کی وجہ سے, ماحول کی وجہ سے ایک آدھ بال سفید ہو جاتا ہے. جوان ہوں میں, ابھی بوڑھا نہیں ہوں. کیا خیال ہے؟ اس بال کو اندر کو یوں کر دیں گے یا تھوڑا سا یوں گھما دیں گے یا نکال کے پھینک دیں گے, اور اپنے نفس کو ہم تسلی دیتے ہیں کہ بعض دفعہ کچھ وائٹامنز ایسے ہیں جی, کچھ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں, کچھ تھوڑا خوراک بھی آج کل ایسی ہو گئی, تو میں کوئی بات نہیں, تھوڑا اپنی خوراک کو فوکس کروں گا تو دوسرا بال انشاءاللہ سفید. آپ لوگ جملہ کمپلیٹ نہیں کر رہے ہیں نا بھائی, دوسرا سفید نہیں ہوگا, لیکن تھوڑے دن بعد جب ہم شیشے میں دیکھتے ہیں تو دوسرا بھی سفید ہو جائے. پھر اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کوئی بات نہیں یار, ابھی مختلف میڈیسن آ رہی ہیں, سپلیمنٹ آ رہے ہیں. لیکن ایک دن اٹھتے ہیں تیسرا بھی سفید, اس کو بھی توڑ دیا, چوتھا بھی سفید, پانچواں بھی سفید. پھر آدمی کہتا ہے اگر میں نے توڑنا شروع کر دیے تو فارغ البال ہو جاؤں گا میں. کیا خیال ہے بھائی؟ یعنی بال سے کیا ہو جاؤں گا؟ فارغ. دہشت گردی کا اڈا ہی ختم ہو جائے گا, جو روب ہے نا بال سے. تو پھر انسان, میں نے ایک ڈاکٹر سے کہا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ جو بال سفید ہو رہے ہوں تو اس کا کیا علاج ہے؟ انہوں نے کہا کتنی عمر میں؟ میں نے کہا 50 سال میں. تو انہوں نے کہا اس پہ خوشی مناؤ کہ بال باقی ہیں, کیونکہ تھوڑے دنوں میں آپ کی ٹینشن یہ نہیں رہے گی کہ سفید کیوں ہو رہے ہیں, اب اس سے بڑی ٹینشن آنے والی ہے کہ غائب کیوں ہو رہے ہیں. پہلے آپ سفید بال اپنے اختیار سے توڑ کے ختم کیا کرتے تھے, اب جو آپ کے سفید بال رہ جائیں گے ان کو بچانے کی کوشش میں ٹائم گزارو گے کہ یہ کسی طرح رہ جائیں تاکہ کالا تو کر سکوں کسی چیز کو میں. کیا خیال ہے بھائی؟ کلر تو لگا سکوں. دیکھیں بالوں پہ کتنی محنتیں ہو رہی ہیں, ہیئر ٹرانسپلانٹیشن ہو رہا ہے, اور کیا کیا ٹیکنالوجی آ رہی ہے کہ میں بوڑھا نہ ہو جاؤں, بس میں جوان نظر آؤں دیکھنے. خواتین بھی کوشش کر رہی ہیں, مرد بھی کوشش کر رہے ہیں, لیکن کیا کریں بھائی, بڑھاپا ایک حقیقت ہے. آپ کتنا ہی لڑ لیں, جم چلے جائیں, صحت اچھی کر لیں, لیکن بڑھاپے کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. پھر تھوڑے دنوں میں بالوں کا مسئلہ آدمی بھول جاتا ہے, کہتا ہے چلو یار سفید ہے تو رہنے دو ایسی, کب تک لڑتے رہیں. کمر کا مسئلہ کھڑا ہو گیا, ڈاکٹر صاحب بالوں کو چھوڑو, کمر میں کیا رہنے لگا ہے؟ پین. ڈاکٹر صاحب اب دیکھو مسجدوں میں کرسیاں کتنی آ گئی ہیں, کیا خیال ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے تھوڑے ہماری جو نسلیں وہ بھول جائیں گی کہ نماز کھڑے ہو کے پڑھی جاتی ہے. ہماری نسلیں سمجھیں گی شاید صدیوں سے یہی طریقہ چلا آ رہا ہے, جوان لوگ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں کرسیوں پہ. گھٹنوں کے مسئلے, کمر کے مسئلے, گردن کے مسئلے, پھر شوگر, پھر بلڈ پریشر, پھر ایک چیز ٹھیک کرو تو دوسری, پھر اور جو ڈاکٹر علاج کر رہے ہیں وہ ان کی اپنی حالت دیکھ لو بیچاروں کی. تو یہ کیا ہے بھائی, ایسا ہے کیوں؟ اور یہ دنیا میں ہر قوم کے ساتھ ایسا, ہمارے ساتھ نہیں ہے. جو ترقی یافتہ قومیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے, بڑھاپا سب پہ آتا ہے, پھر انسان مر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پروسیس کو قرآن میں کئی بار بیان کیا ہے کہ اس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں بنایا, پھر تمہیں بچہ بنایا, پھر تمہیں یبلغ اشدکم, تم جوانی کی دہلیز پہ پہنچتے ہو, اور پھر ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق, پھر ہم تمہیں بڑھاپے کی طرف لے جاتے ہیں, کمزوری کی طرف لے جاتے ہیں. تو یہ سارے